السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ جس وقت اس ایک پروگرام کا انٹرو میں اپنے ذہن میں ترتیب دے رہا تھا، اس وقت کا قضیہ یہ تھا کہ ایف بی آر کو اضافی اختیارات تفویض کیے جانے کے معاملے پر ملک کی تاجر برادری برانگیختہ تھی، خفا تھی، حکومت سے نالاں تھیں اور حکومتی ہٹ درمی اس ناراضگی، اس غصے میں مزید اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ تاہم اب جب میں آ کر آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اسی اثنا میں یہ معاملہ کچھ یوں طے پایا ہے کہ ہمارے پیارے امپورٹڈ وزیر خزانہ نے ثم الحمدللہ تاجر برادری کو وہ خوبصورت سا جھانسا دے دیا ہے کہ جو ہمیشہ حکومتیں تاجروں کو دیتی آئی ہیں، اور تاجر بیچارے بھی کیا کریں کہ حکومتوں سے لڑائی تو کوئی مول لے نہیں سکتا۔ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور کمیٹی بنانے کے بعد وہ کمیٹی نہ جانے اس کمیٹی میں سے کس کی کمیٹی نکلے گی اور اس کے بعد معاملہ کس رخ پر جاتا ہے، خدا خیر کی خبر لائے۔ تاہم یہ معاملہ جہاں تک میری دانست میں اب تک تھا وہ عزت نفس کی بحالی کا تھا۔ بجٹ ٹرانسمیشن میں جب میرے ساتھ بڑے بڑے جغادری، بڑے بڑے چودھری کاروباری طبقے کے یہاں بیٹھے تھے تو فرماتے تھے کہ ایک کرپٹ ادارے کے راشی افسران اب ہم پر ہاتھ ڈالیں گے، اب ہماری گرفتاریاں ہوں گی ملکی معیشت میں کنٹریبیوٹ کرنے کا صلہ، اور وہ بھی یہ کہ اب ایک ایسا ادارہ جس میں 22,000 مفاد پرستوں، حرص اور ہوس کے سوداگروں کی فوج ظفر موج ملک کو روز صبح شام کی بنیاد پر بھنبوڑ رہی ہے، اب اس فوج کو ہم پر چڑھا دیا گیا ہے کہ جائیے اب ایف بی آر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو آزادی ہے کہ آپ کسی بھی تاجر کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کر کے اس کے ساتھ تصویر کھنچوائیے۔ آخری اطلاعات آنے تک وزیر خزانہ اور تاجروں کے مابین اور حکومتی زعماء اور عمائدین کے مابین ہونے والے اس اجلاس کی خبر جاری فرما دی گئی ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاجر برادری یہ خوبصورت سنہری لالی پاپ لے کر کے کل کی فلائٹ لے کر کے انشاءاللہ تعالی کراچی پہنچ جائے گی، جس کے بعد امید ہے کہ راوی سب چین ہی چین لکھے گا۔ اگلی خبر جو ہے وہ کچھ اور زیادہ گڑبڑیشن کا شکار ہے۔ چونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور یہ انتقام بتا دیا گیا ہے کہ آپ سے اس وقت تک لیا جاتا رہے گا جب تک آپ کا آخری آدمی غسل والے پھٹے پہ نہ پہنچ جائے، اس لیے خیر سے 2 نفل واجب ہوئے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی۔ چینی کی قیمت پورے 200 روپے کلو تک جا پہنچی ہے چشم بد دور۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چینی کی قیمت عمران خان کے دور میں جب بڑھی تھی تو یہی قائدین تھے، یہی وزراء تھے، یہی سیاستدان تھے جو اپنے آپ کو تقریباً آگ لگانے پہ تیار بیٹھے تھے، صرف اس بات پر یقین دلانے کے لیے تلے بیٹھے تھے کہ عوام کا اس ملک میں ان سے بڑا ہمدرد کوئی چیمپئن نہیں ہے۔ اور ابھی اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے مطابق عمران خان کے دور حکومت کی طرح اس دور حکومت میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ چینی مافیا نہ صرف پوری طرح سیکیور اور پوری طرح محفوظ ہے، بلکہ کوئی مائیکا لال ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے یہ حماقت کی تو وہ جان لے کہ اگلی مرتبہ کوئی جہانگیر ترین کسی حکومت کو کسی بھی نام پر بنوانے کے لیے اپنا طیارہ نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد جمہوریت کا یہ خردرو پودا، اس کا مقدر کیا ہوگا یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق جو تھوڑی دیر پہلے اسٹیبلش ہوئی ہے، آئی ایم ایف نے حکومت کو، ہماری پیاری جمہوری حکومت کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اور اب آئی ایم ایف کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد 3 لاکھ ٹن سے کم کر کے صرف 50,000 ٹن چینی درآمد کی جائے گی۔ چونکہ ہمارے یہاں کے فیصلے ہم نہیں کرتے الحمدللہ،
اس لیے IMF نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اپنا قبلہ اور کعبہ بالکل ٹھیک رکھو، کوئی ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور خبر جو بس یوں ہی ہے، اس پر زیادہ زور دینے کی کوشش مت کیجیے گا، اس پر سوچ بچار کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ نتن یاہو اللہ مارے کی حکومت ایک اہم اتحادی کے ساتھ چھوڑ جانے کی وجہ سے گرنے اور نتن یاہو جیسے قصاب درندے کے بے روزگار ہونے کی امید جاگزیں ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خوشی کی خبر مجھے اور آپ کو جلد دیکھنے ملے۔ تاہم دوسری جانب میرے مطابق پاکستان میں جمہوری حکومت اور وزیر دفاع، سٹنگ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے مطابق پاکستان میں ہائیبرڈ حکومت کو نتن یاہو کے برعکس کسی قسم کا کوئی سیاسی خطرہ تو الحمدللہ اب تک نہیں ہے۔ غیر سیاسی خطرہ یہاں کب پیدا ہو جائے اس کے بارے میں کسی کے اچھے خان بھی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کے موضوعات پر اپنا وقت برباد کرنے اور آپ کا دل جلانے کے لیے میرے ساتھ آج دو مہمان موجود ہیں۔ پہلے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے فل منسٹر ہیں جناب کھیلداس کوہستانی صاحب۔ بہت عرصے کے بعد ان سے گفتگو کا شرف حاصل ہونے والا ہے، میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں۔ DSNG پر ہم ان کو دیکھنے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں اور اسلام آباد کی یہ بارش ان کی اور میری اور آپ کی ملاقات کے بیچ میں حائل ہو گئی ہے۔ ہم ٹیلی فون پر ان کی خوبصورت آواز کو سماعت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو میں نے اس بات کی ٹھانی تھی کہ اب کوئی جہاد نہیں کرنا، اب کوئی فساد نہیں کرنا، سوال کرنا ہے، جواب سننا ہے اور اس کے بعد گھر چلے جانا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن یہ کمبخت کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ شرافت سے پروگرام کرنا میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ آج فل منسٹر کھیلداس کوہستانی صاحب میرے ساتھ میرے پروگرام میں موجود ہونے تھے۔ پہلے تو انہوں نے یہ فرمائش کی کہ میرے ساتھ کوئی فل MNA ہوگا تو میں پروگرام میں بیٹھوں گا۔ ہم نے ان کی یہ حسرت پوری کی۔ اس کے بعد DSNG ان کے گھر پہ موو کروائی گئی۔ ظاہر ہے ان کو عوامی فلاح و بہبود کے اور جمہوریت کی فلاح و بقا کے لیے جو جنگ شب و روز لڑنی پڑ رہی ہے اس میں کہاں وہ بیچارے اسٹوڈیو پہنچتے۔ ہم نے ان کی اس ایک بات کا بھی احترام کیا۔ اب کرنا خدا کا کچھ ایسا ہوا کہ اسلام آباد میں بارش ہو گئی۔ کھیلداس کوہستانی صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ میں آرنلڈ شیوز نہیں کروں، میں اللہ میاں کو فون کر کے یہ کہوں گا یہ بارش روک دیں، کیونکہ ایک اتنا عظیم الشان منسٹر میرے پروگرام میں آیا ہوا ہے، آپ کی بارش میرے اور ان کے لوگوں کے بیچ میں آ رہی ہے۔ نہ اتنی میری اوقات ہے، نہ اتنا میرا قد ہے، نہ میری اتنی ہستی ہے، لیکن ایک کام میں کر سکتا ہوں اور وہ یہ کہ میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ اسی اسٹوڈیو میں جہاں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ یہاں اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے مشاہد اللہ خان صاحب اور آپ وہاں اس کونے میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ ان کی گاڑی چلا کے لائے تھے اور ایسا 2 مرتبہ ہوا تھا آپ ہوں گے منسٹر۔ یہ ہے وہ نشہ جو جب آپ لوگوں کے سروں پہ چڑھتا ہے تو آپ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ جو جمہوریت کے استحکام کی لال گلابی باتیں آپ کو آتی ہیں، اس وقت میرا بلڈ پریشر اس وقت آسمان سے باتیں کر رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو کنٹرول کروں۔ آپ نے کسی اور چینل پہ کسی اور پروگرام میں کسی اور آدمی کے ساتھ اگر یہ حرکت کی ہوتی تو بخدا وہ آپ کی اس حرکت کو بھی جھیل جاتا، مگر مجھے اس وقت اس کمرے کے کونے میں کھڑا ہوا وہ کھیلداس کوہستانی یاد آ رہا ہے جو یوں ہاتھ باندھ کر کے مشاہد اللہ صاحب کو میرے پاس لے کر کے آیا تھا۔ آج اگر تقدیر نے آپ پر مہربانی کی ہے اور آپ ہماری غلطی سے یا کسی کی کیلکولیشن سے منسٹر بن گئے تو آپ مجھے یاد دلائیں گے کہ آپ منسٹر ہیں، آپ ہوں گے منسٹر۔ آپ کی منسٹری کے بارے میں بھی
میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے بارے میں بھی ذاتی کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن کھیلداس صاحب یاد رکھیے گا یہ وقت کا پہیہ بہت زبردست ہے، بڑا ظالم ہے، یہ جب ایسے گھومتا ہے نا، ایک چکر میں آپ اوپر ہوتے ہیں اور دوسرے چکر میں یہ آپ کو خاک چٹاتا ہے۔ اسی جی ٹی روڈ پر آپ لوگ دھکے کھاتے پھر رہے تھے، اسی جی ٹی روڈ پر میں یہاں بیٹھا تھا، اسی جگہ اسی طرح میں چلا رہا تھا، اور آج آپ ایوان میں مسند پہ بیٹھے ہیں، مسند اپنے نیچے پا کر کے آپ ذرا تھوڑا سا گڑبڑا گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے یہ اقتدار آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ایسا عمران خان کو بھی لگتا تھا حضور والا، لیکن ایسا ہوا نہیں انفارچونیٹلی۔ یہ ایک بٹر ریالٹی ہے جس کو قبول کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ نے 11 آر پہ میرے پروگرام میں جو ہے وہ مجھے جھکائی دے کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑا، میں یہ پروگرام ابھی کنٹینیو کروں گا، میرے ساتھ میرے دوسرے مہمان موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی جب تک میں موجود ہوں اس ٹائم سلاٹ پہ، جتنے دن میں یہاں اس جگہ موجود ہوں، آپ کا رخ روشن انشاءاللہ تعالی میرے پروگرام میں آن ایئر نہیں جائے گا۔ یہ مجھ غریب حقیر پر تقصیر اسٹرگلر کا اعلان ہے۔ عنان اقتدار اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، بہت کچھ آپ سے بن پڑ سکتا ہے، میرا خیال ہے کرنا شروع کر دیجئے۔ السلام علیکم میڈم شاہدہ رحمانی صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت گوارا کی۔ بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ میڈم عوام کے لیے ایک کے بعد ایک خوشخبری آ رہی ہے، حکومتی کوئی رکن ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ اچانک یہ عوام کو اتنی پے در پے خوشخبریاں دینے کی وجہ سبب کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے پاس کھیلداس کوہستانی صاحب کے داغے میں فارغت دے جانے کے بعد ابھی تک کوئی گیسٹ ہے نہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کو پکڑوں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ عوام کی خطا، عوام کا قصور کیا ہے۔ اگر آپ کی دانست میں کوئی جواب آپ کو بن پڑتا ہے تو میں سننے کے لیے متمنی ہوں۔ دیکھیے، عوام کا تو قصور نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے پالیسی صاحب، جو حکومت ہے پالیسیز بناتے ہیں، اور عوام کا قصور یہ ہوتا ہے کہ عوام ووٹ دیتے ہیں، منتخب کرتے ہیں اپنے عوامی نمائندوں کو، ایوان میں بھیجتے ہیں تاکہ ان کے مسائل کا حل ہو۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی، ظاہر ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ عالمی طور پر بھی جو کچھ جو پاس اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت خطے کی صورتحال، ان سب کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ ہماری تو کوشش ہے کہ مہنگائی کم ہو، ہماری کوشش، کیونکہ ہم حکومت کے ساتھ شراکت دار تو نہیں، ہاں حکومت کو بچانے میں یا جمہوریت کو بچانے میں ہمارا کردار ہے۔ ہم اپنی سجیشن دے سکتے ہیں، جس طرح ہم نے بجٹ میں کہا کہ جی سولر سسٹم پہ سولر پہ آپ جس طریقے سے 18% ڈیوٹی لگا رہے ہیں اسے ختم کریں، تو وہ بڑی مشکل سے 8% کر کے 10 پر لے کر آئے۔ اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف حکومت جو ہے ایوان میں کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس بات کرتی ہے کہ جی ہم کسی کو بھی بے روزگار نہیں کریں گے، پھر یک جنبش قلم جو ہے 6,000 8,000 10,000 ملازمین جو ہے وہ بے روزگار کر دیے جا رہے ہیں۔ ڈاؤن سائزنگ کے نام پر آپ دیکھ لیں کہ بڑی تعداد میں بے روزگاری ہو رہی ہے۔ ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی، حکومت کہتی ہے ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، لیکن جو کچھ کاشتکاروں کے ساتھ ہوا، ابھی آپ دیکھیں کہ گندم کی فصل کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بعد چینی کے ساتھ کیا ہوا کہ چینی میں چونکہ بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں تو وہ 200 روپے کلو بھی بک سکتی ہے۔ گندم جو کسان خون پسینے کی کمائی سے دن رات محنت کرتا ہے اور اس کو اپنی امید ہوتی ہے کہ جب فصل کٹے گی تو میرے گھر میں خوشحالی آئے گی، تو وہاں گندم کے پرائس بالکل ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ایسا کیا جاتا ہے کہ پہلے ایکسپورٹ پھر امپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، حکومت کی پالیسیز اس طرح کی ہیں جس سے عام عوام کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ میڈم میں یہ جاننے کا تمنائی ہوں کہ حکومت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل اصلاح ہیں، یقیناً حکومتی عمائدین وزراء کو، خود وزیر اعظم پاکستان کو اس بات کا اندازہ بھی ہونا چاہیے اور ان کو اپنی پالیسیز کو گائے بگائے ریوزٹ بھی کرنا چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں پا رہا۔ کیا وجہ ہے کہ میرے پروگرام میں جتنے مہمان شریک ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ اس بات پر تو مجھ سے اتفاق کر لیتے ہیں کہ سسٹم کو جیسے سرو کرنا چاہیے تھا عوام کو ویسے نہیں کر پا رہا، حکومت کی جو خرابیاں، جو اصلاح احوال جہاں جہاں ضروری ہے آپ نے ابھی خود بھی بیان فرمائیں، لیکن یہ پوچھنا تھا میڈم کہ یہ ساری خرابیاں محض پروگرام میں گنوا کر کے اور اس کے بعد پھر اسی سسٹم کو کاندھے دے کر کے اور چلانا،
کیا یہ ہے وہ جمہوریت جس کی خدمت کیے جانا ہمارے پارلیمنٹیرینز کا فرض اولین ہے، یا کوئی دوسرا سبسٹیٹیوٹ یا کوئی دوسری راہ ہے کہ جس پہ چل کر کے عوام کو حقیقی معنوں میں سرو کیا جا سکتا ہے؟ میرے ساتھ نون لیگ کے کوئی مہمان اگر جڑ گئے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ ان سب حرکتوں کا سبب کیا ہے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ اتنے 1000 ارب، اتنے 100 ارب روپے جو ہے وہ فلاں مد میں لٹائے جا رہے ہیں، کبھی خبر آتی ہے کہ کسی آفیسر کو انڈیو قسم کی فیور دی گئی ہے، کبھی خبر آتی ہے کہ جی فلاں جگہ پہ اتنے ارب روپے کا ڈاکہ۔ میں پیپلز پارٹی کے مہمانوں کو بلاتا ہوں تو وہ ان خرابیوں میں میرے شانہ بشانہ آواز تو ملاتے ہیں، لیکن اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آپ کی پارٹی سے ہیں، اس وقت اور بہت سارے اہم ترین عہدوں اور مناصب پہ آپ کے لوگ موجود ہیں۔ پریکٹیکلی آپ اصلاح احوال کا کوئی کام کر کیوں نہیں پا رہے؟ نہیں کر پا رہے۔ اگر کچھ بہت چیزیں ہم نے روکی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کینال ایشو ہوا، پیپلز پارٹی سراپا احتجاج ہوئی اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ سب کچھ محض آرائی سے یا گھر میں بیٹھ جانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، یا دھرنے دینے سے یا اسلام آباد میں حملے کرنے سے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا۔ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ منوائیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی گزشتہ بجٹ جو کہ ابھی 30 جون کو پاس ہوا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ ہم نے نہ صرف سولر پہ 18% کم کروایا، بلکہ جو سلیبس تھے سیلریز کے ان کو کیا، پھر وہ جو FBR کے حوالے سے ان کو گرفتاری کے آرڈرز تھے ڈائریکٹ، اس کو ختم کروایا، اس کو بیلیبل کروایا۔ پہلے تو وہ بیلیبل بھی نہیں تھے اور اسے ختم بہت ساری چیزوں کو نیگوسیشن کر کے ہم نے جو ہے بات چیت کر کے ختم کرائی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں 2008 سے ایک جمہوری تسلسل چل رہا ہے، لولا لنگڑا جیسا بھی، لیکن بی بی شہید کی قربانی کے بعد یہ جمہوریت کا سفر چلا۔ بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 2023 میں جب حکومت چینج ہوئی ہے 22 میں، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا، پھر اس کو لے کر دوبارہ صحیح سمت میں لے کر آنا۔ اس وقت جو پاکستان نے ایک طرف تو بھارت سے جو آبی جاریت مسلط کی تھی اور جو جنگ مسلط کی تھی بھارت نے، اس میں کامیابی حاصل کی، دوسری طرف سفارتی سطح پہ بھی ہم نے کامیابی حاصل کی۔ اتنے سارے جب خطے کے بھی مسائل ہوں، جہاں ہمارے اس طرح کے پڑوسی ہوں بھارت جیسے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ادھر افغانستان کا ایشو، یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی حکومت کو اگر سپورٹ نہ کریں تو کیا پاکستان کو تباہی کی طرف لے جائیں؟ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ایک طرف اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی خطرات ہیں، معیشت کو جو خطرات تھے، کیونکہ اس وقت جو تباہی ملک میں مسلط تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ اس ملک کو ڈیفالٹ کر دیا جائے۔ وہ جس لابی کے ذریعے جس طرح بھی جن کے ہاتھوں میں تھی، ملک دشمن قوتوں کے ہاتھوں کوئی اعلی کار بن کے وہ تو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا تھا، خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، لیکن پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ ہونے سے نکالا، گرے لسٹ سے نکالا، دنیا بھر سے جو ہمارے تعلقات ختم ہو چکے تھے، چاہے سعودی عرب ہو، ترکی ہو، چائنا ہو، سی پیک تک کو رول بیک کر دیا گیا تھا، ان تمام ممالک کے ساتھ اثر نو جو ہے وہ ڈائلاگ کیے گئے اور آج وہ تعلقات بہتر کیے گئے۔ تو اصل چیز ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی فلاح بہبود کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اس وقت نہ تو ہم وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، اگر آج ہم ساتھ ہوتے تو آپ یہ بھی کہتے کہ جی آپ وزارتوں کے بھی مزے لے رہے ہیں، آپ پاکستان پریویلیج بھی لے رہے ہیں، آپ ہر چیز انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے نہ یہ آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایز اے پاکستانی، ایز اے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اپنا فرض انتہائی تندہی سے، ایمانداری سے، فرض شناسی کے ساتھ نبھایا۔ پاکستان کا امیج جو ہے دنیا بھر میں نہ صرف بہتر کیا بلکہ مودی کا چہرہ بے نقاب کیا، مودی کو بتایا کہ وہ کتنا فاشسٹ ہے، خطے میں کتنا بڑا امن کا دشمن ہے، اور وہ کس طرح ابھی جاریت پاکستان کے ساتھ کر رہا۔ نہ صرف یہ کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا۔ تو ہمارا مقصد تو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے امیج کو بہتر کیا جائے، پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے۔ ہمیں کسی قسم کا اقتدار کا لالچ نہیں ہے، نہ ہی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کسی قسم کی آپ نے پریزیڈنسی کی بات کی۔ دیکھیے پریزیڈنٹ جب جمہوری ملک ہے اس کے اندر پریزیڈنٹ کے پاس جو اختیار ہے آپ کو ہی پتہ ہے، آئینی طور پہ انہوں نے اپنے تمام تر اختیارات 2008 میں پارلیمان کو دے دیے تھے، لیکن بالکل آئینی طور پہ صدر مملکت کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، جہاں جہاں وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں ہم نے کیا۔ ہم نے ایز اے پارلیمنٹیرین
آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ایشوز اس طرح ہوتے ہیں جہاں بے روزگاری کی جا رہی ہوتی ہے, جہاں چیزوں کو پرائیویٹائز کرنے کو فوقیت دی جا رہی ہوتی ہے, جہاں اونے پونے چیزیں بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے, پیپلز پارٹی سیٹ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوتی ہے. درست ہے, لیکن میڈم اس کے باوجود بھی چینی کی قیمت 200 روپے ہونا, پیٹرولیم کی قیمتیں مزید بڑھتے چلے جانا, آپ یہ تو مانتی ہیں کہ یہ سب عوام دشمن اقدامات ہیں جن کا فوراً سدباب یا تدارک ہونا چاہیے؟ بالکل آرسن, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جس طرح پیٹرولیم کی قیمتیں, اور میں نے چینی کی آپ کے ذکر سے پہلے ابتدا میں نے عرض کیا کہ ہم جو ہیں چینی میں چونکہ بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں, پرائم منسٹر کو چاہیے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان وہ اس مافیا کو روکیں اور چینی کی قیمت کو اصل قیمت پہ لا کے اس کو کھڑا کریں. اور ابھی چونکہ آپ کو پتہ بجٹ کے بعد اجلاس نہیں ہوا ہے, یہ سارے ایشوز ہیں جس کو ہم بالکل ہائی لائٹ بھی کریں گے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کو بڑھایا جا رہا ہے, المیہ یہ بھی تو ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے نہیں نکل پا رہا. اللہ کرے کہ ہم آئی ایم ایف کی چنگل سے نکلیں تاکہ ان کی جو شرائط ہیں, جس طرح وہ شرط پہ قرضے دیتے ہیں کہ جی بجلی کی قیمتیں مہنگی کر دیں, تو گیس مہنگی کر دیں, تو پیٹرول کی قیمتیں مہنگی کر دیں, تو فلاح ادارے سے ڈاؤن سائزنگ کی جائے, تو یہ کیا جائے, وہ ساری شرائط سے ہم نکل جائیں. رائٹ میڈم, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ معاملات پاکستان میں آپ لوگوں کے لیے بھی اور پاکستان کے ایک عام غریب آدمی کے لیے بھی بہتر ہو جائیں. ناظرین, یہاں وقت ہوئے پروگرام میں ایک کمرشل بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ اپنے طور پر کرنے کی کوشش یا اداکاری فرمائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, دو خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. خوشی کی خبر ایک تو یہ ہے کہ میرا غصہ اتر چکا ہے, اور افسوس کی خبر یہ ہے کہ مجھے ابھی تک حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والی کسی بھی شخصیت کا جو ہے وہ حصول وہ ہو نہیں سکا. اس لیے اس پروگرام کو جو لوگ ون سائیڈڈ سمجھنے کی غلطی کرنا چاہیں وہ اپنے اس فعل میں پوری طرح سے آزاد ہیں. میرے ساتھ محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ بدستور موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کا شرف بدستور حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک اور خوشخبری. آپ کو یاد ہوگا کہ گئے وقتوں میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ پچھلی والی حکومت چور تھی اور اس سے پچھلے والے ڈاکو تھے, اور اب جو حکومت آنے والی ہے وہ عین حجاج کرام پر مبنی ہوگی. ایک حکومت جو ہے وہ اپنے نہاری اور پائے کے لیے جو ہیلی کاپٹر استعمال کرتی تھی. ایک حکومت نے تو پاکستان کے قومی خزانے کو ابو کا مال سمجھ کر کے لوٹا. اسی طرح کی باتیں کرا کے اور اس کے بعد پھر ایک حکومت پاکستان میں آئی تھی جس نے ہماری آنکھوں میں ریاست مدینہ کے سپنے سنجوئے تھے. یہ الگ بات کہ پاکستان ان دنوں مکمل طور پر ریاست کوفہ بن کر کے اور ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا. 100,000 شکر کہ اب اس ٹراما سے ہم کسی نہ کسی اعتبار سے تو باہر آ چکے ہیں. صورتحال کبھی بھی آئیڈیلائز مکمل طور پہ تو نہیں کی جا سکتی. آج بھی شاید بہت ساری چیزیں آئیڈیل نہیں ہیں, لیکن ایک کام آئیڈیل ہوا ہے. سیاست میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ایک اور پولیٹیکل پارٹی وہ دیکھنے میں آئی ہے. پاکستان ریپبلک پارٹی کے نام سے سابق وزیر اعظم کی سابق اہلیہ محترمہ آنسہ ریحام خان صاحبہ, جنہوں نے ایک مشہور و معروف مورکۃ الآراء کتاب انکشافات سے بھرپور خان صاحب کی مدحت میں انورٹڈ کاماز میں لکھ کر کے اور ثواب دارین حاصل کیا تھا, وہ اس پارٹی کی روح رواں بن کر کے سامنے آئی ہیں. آج کراچی پریس کلب میں انہوں نے عوام کو ان کے قلوب کو برماتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اس پارٹی کے قیام کا مقصد بڈھے بابوں سے قوم کو نجات دلانا ہے. ہو سکتا ہے کہ محترمہ ریحام خان صاحبہ کا جذبہ صادق ہو. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے قوم کو نشان منزل, مجھے اپنی منزل مل جائے. لیکن ریحام خان صاحبہ وہ بھی کہیں اس چورن بیچنے والوں کی محفل میں ایک نیا اضافہ تو نہیں, یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ سے. میڈم, مجھے امید ہے کہ میری گفتگو آپ تک پہنچ چکی ہوگی. یہ مجھے بتائیے گا, کیا جس طرح سے عمران خان صاحب آئے تھے اور اس کے بعد بام و در لرزنے انورٹڈ کاماز میں لگے تھے,
اسی طرح سے اس وقت آپ بھی کسی ہیجان کا، کسی خوف کا شکار ہیں، یا ان کی بھی آمد اور جامد کا کوئی وقت معین نہیں ہے اور یہ وقت بھی انشاءاللہ گزر جانے کو ہے؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نہ اس وقت خوف زدہ تھی نہ آج خوف زدہ ہے. پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے بے تحاشا پارٹیاں بنائی گئیں. آپ بھی اس بات کی شاید گواہ ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان پیپلز جہاں ان کو ختم کیا گیا پھر پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی جمہوری جدوجہد سے جانوں کی قربانیاں، آپ نے دیکھا کہ ہماری قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، اس کے بعد ان کے جواں سال دونوں بیٹوں کو، پھر ان کی بیٹی جو کہ ملک کے 2 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے انہیں، ان کے خاندان کو قتل کیا گیا. یہ آسان کام نہیں ہوتا جمہوریت. ہم کہتے تو ہیں کہ جمہوریت کیا ہے، لیکن اس کے لیے جو جدوجہد اور جو 70,000 سے زائد ورکرز نے کوڑے کھائے، پھانسیاں لگی، یہ تھی جمہوری جدوجہد. آج جو ہے بہت بڑے اپنے آپ کو لیڈر بنتے ہیں، چیمپئن بنتے ہیں اور جیل کے اندر جو شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، بکرے بھی کھا رہے ہیں، فرمائشی پروگرام پہ ناشتہ بھی مل رہا ہے، جم بھی ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہی. بھٹو صاحب کے تو آپ خود ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ایک ایک چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں کس طرح کال کوٹھی میں بند کیا گیا، کس طرح ان پہ ٹارچر ہوا، ان کے، اور پھر بی بی کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم سب کے ساتھ جو کچھ ہوا. یہ جدوجہد آسان نہیں ہوتی. بالکل پولیٹیکل جماعتیں رجسٹرڈ بھی ہوتی ہیں، آتی ہیں، بہت ساری اس وقت جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے میڈم جس طرح سے محترمہ ریحام خان صاحبہ نے فرمایا کہ بڈھے بابوں سے نجات دلانا، مطلب ان کا نصب العین ہی تھوڑا سا گڑبڑیشن کا شکار ہے؟ سیاست میں یا زندگی میں تجربے کی جو اہمیت ہے، اگر اس کی افادیت سے کوئی انکار کر کے پہلا قدم رکھے تو وہ منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ دیکھیں آپ کسی پہ تنقید، ہماری جو روایات ہیں وہ ہمیں بزرگوں کا احترام سکھاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ اپنے بزرگوں کا کس طرح احترام کرتے ہیں، خواہ وہ ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. تو اس طرح سے ہماری روایات نہیں رہی کہ ہم کسی کو برا کہہ کے آگے بڑھ جائیں. یہ آپ کی بہادری نہیں ہے. آپ کے کام سے اپنے آپ کو منوانا، اپنے کام کو بتانا بھی آپ نے کام کیا کیا، آپ کی وجہ تعریف یہ ہے کہ جی آپ نے کتاب لکھی اور آپ عمران خان صاحب کی وائف تھی، جس طرح شادی ہوئی، جس طرح طلاق ہوئی، یہ سب ہمارے سامنے. لیکن اگر آپ نے کوئی قابل ستائش کام کیا ہے، آپ یہ عزم کر کے آتے ہیں جی پاکستان میں ہم یہ کام کریں گے، ہمارا یہ ویژن ہے، ہمارا یہ آئین ہے، ہمارا یہ منصوبہ ہے، تو جب جا کے تو آپ کی بات سمجھ میں آتی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ بزرگوں کی توہین کریں، آپ اس طرح کی بات کر کے مقبولیت حاصل کرنا چاہیں، تو یہ تو عمران خان صاحب کرتے رہے. سب کو چور ڈاکو کہتے رہے، سب کی عزت اتارتے رہے، سب کی پگڑیاں اتارتے رہے. اور اس وقت بھی صدر آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے کہ عمران خان صاحب اتنا کرو جو کل برداشت کر سکو. لیکن وہ انہوں نے نہ کل کی کسی کی عزت، نہ آج کی. آج بھی انہیں سب سے زیادہ انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے جو کہ کسی کو گالیاں دیں، کسی پہ ہاتھ اٹھائیں، کسی کی بے عزتی کریں. تو یہ نہ ہمارا کلچر ہے، نہ ہماری روایات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روایات کا احترام کرتے ایک دوسرے کا احترام کریں. یہی ایک مہذب معاشرے کی میں سمجھتی ہوں کہ کے اندر اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے کہ ہمیں تمسخر اڑانا، کسی کو برے القاب سے نوازنا، اس کے بجائے ہمیں اپنے کام سے اپنے آپ کو منوانا ہے. میڈم آپ نے جس کو کہتے ہیں نا قلم توڑ دیا ہے اور اب اس کے بعد راوی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے دریا کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں سمو کر کے اور تمام باتیں ختم کر دی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ کل بشرط زندگی بشرط فرصت حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.